جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور صبح بخیر. اور بات کریں گے آج ایک ایسے مسئلے کے بارے میں کہ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو جس میں خواتین اور دونوں اس مسئلے کا شکار تو ہوتے ہیں, لیکن خواتین تو بآسانی بات کر لیتی ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی چلی جاتی ہیں, لیکن مرد حضرات جو ہیں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بھائی ان کے چہرے پہ جب جھائیاں آتی ہیں, داغ دھبے آتے ہیں, دانوں کے نشان آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں, کیئرلیس ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ خود ہی دور ہو جاتے ہیں. مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے نشانات آتے ہیں, کوئی الرجی ہو جاتی ہے تو وہ نشانات آپ کے نہیں جا رہے ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, اسٹیٹک فزیشین کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹ کریں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی تو اسکن جو ہے وہ آپ کی لوز ہونے لگتی ہے. یہ ایشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پہ بات کرتے ہوئے خواتین بالکل نہیں گھبراتی, لیکن کھل کر بات جو ہے وہ مرد حضرات نہیں کر رہے ہوتے. تو خاص طور سے اس وقت ہم فوکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جو اسکن ہے اس کا خیال شروع سے ہی نہیں رکھتے اور وہ آفٹر 40 یا 50 جو ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے کنسلٹ کریں اور بات کریں. اور خاص طور سے یہ کہ کیا یہ اسکن جو ہے آپ کی نارمل اسکن کی طرف جا سکتی ہے دوبارہ سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر دعا علی خان, اسٹیٹک کنسلٹنٹ ہیں, ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ابھی یہ چترال گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے فری کلینک کی ہے اور وہاں پہ جو ایشوز تھے وہ بھی ان سے جانیں گے. کیا وہاں دیکھے, کیا وہاں پہ بھی ہماری جس طرح اسکن کے ساتھ پرابلم ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں, یہ سب جانتے ہیں ہم دعا سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, صبح بخیر. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ آئی ہیں. اور دعا مجھے بتائیں کہاں سے بات شروع کریں گی کہ جو میں نے ابھی جو باتیں کی ہیں پہلے آپ اس کو تھوڑا کلیئر کریں گی یا پھر آپ پہلے چترال پہ بات کریں گی؟ تھینک یو فار انوائٹنگ فرسٹ آف آل. اچھا, جو آپ نے مجھ سے کہا کہ جو چھائیاں ہوتی ہیں, جو مارکس پڑتے ہیں, وہ اس لیے پڑتے ہیں کہ دیکھیں جو لیڈیز ہیں خاص طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے کچھ انٹرنیٹ پہ دیکھا, ایڈورٹائزمنٹ پہ دیکھا, کوئی کریم دیکھی, وہ کریم استعمال کر لی, اس کا ریئیکشن ہو گیا. جب اس کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے نا تو دین آپ کو ایکنی ہو جاتی ہے, سیویئر ایکنی, جسے ہم انفلیمیشن بھی کہتے ہیں. اور جب وہ ختم ہوتی ہے نا تو دھبے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کی پوسٹ کیئر نہیں ہوتی. آپ اگر اس کی پوسٹ کیئر کریں, ہم پوسٹ کیئر میں یوزولی ریکمینڈ کرتے ہیں ہیلورونک ایسڈ سرم کیونکہ وہ ہائیڈریشن کے لیے ہوتا ہے, اور ساتھ میں ٹی ٹری سرم. ٹی ٹری سرم جو ہمارے مارکس کو جو ہے وہ وینش کرتا ہے, تو دین وہ ایک ود دا ٹائم گریجولی ختم ہو سکتا ہے. بٹ اگر آپ نہیں بالکل اس کو ٹریٹ کرتے تو وہ چیز وہاں پہ رہ جاتی ہے اینڈ وہ دھبے ود دا ٹائم اور مزید ڈارک ہو جاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ چترال کا ذکر کر رہی تھی اور آپ نے خاص طور سے جب سردیوں کا موسم آتا ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ جب یہاں پہ جب سردی ہوتی ہے تو ہماری اسکن جس طرح ڈیمیج ہوتی ہے, تو چترال میں تو جو موسم ہے وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ کیا ایک ہی طرح کی اسکن کیئر کرنی ہوتی ہے؟ نہیں. اچھا, تو ہم نے بھی ریسنٹلی کچھ 15 دن پہلے چترال میں کلینک کیا تھا. وہ فری کلینک تھا, وہ کچھ ریموٹ علاقوں میں تھا جہاں پہ بیسک ڈاکٹرس بھی نہیں ہوتے. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہاں کے لیے بھی وہ نہیں ہے فیسلٹی. تو وہاں پہ جو ہے میجورٹی پرابلمس تھی ایکنی کی, سن برن کی, کیونکہ وہاں پہ سن اسکرین استعمال نہیں ہوتا. کافی ایک افورڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے کہ دیکھیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ. اینڈ دین دوسری چیز یہ ہے کہ ایکنی تب ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا فیس واش استعمال نہیں کرتے. مانور ہم سب کی اسکن ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, کسی کی ڈرائی اسکن ہے, کسی کی ایکنی ہے, کسی کی آئلی اسکن ہے. سو اس کے لیے ڈفرینٹ فیس واش ہوتے ہیں, انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں, رائٹ. تو ان کو وہ بیسک لیک آف انفارمیشن ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ کافی ساری خواتین تو سوپ سے بھی نہیں منہ دھوتی, صرف پانی سے دھو لیتی ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر کچھ منہ پہ لگا ہی نہیں رہے تو وہ بس پانی سے صاف ہو گیا. پانی سے صاف نہیں ہوتا, وہ گندگی جو ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے, دین وہ کلاکڈ پورز بن جاتے ہیں. تو یس, بہت سیویئر کیسز بھی تھے ایکنی کے, بہت سیویئر کیسز سن برن کے تھے کیونکہ ایس پی ایف کا استعمال نہیں ہے, سن بلاک کا استعمال نہیں ہو رہا. وہاں پہ یوزولی ہم 90% سے زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, 90+ ایس پی ایف. تو جب وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو وہ آپ سمجھیں گے بچوں تک کے جو ہے نا وہ چہرہ لال ہوا ہوا ہے, اور وہ آ کے ہم سے کہنے کہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم تو بیوٹی سمجھتے ہیں نا. اگر آپ اویئرنیس کی بات کریں تو یہاں پہ جہاں پہ ہم اتنے بڑی سٹیز میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے خواتین جو ہیں گھریلو ٹوٹکے, کریم یا فارمولا کریمز استعمال کر کے جو اپنی اسکن کا بالکل وہی حال کر لیتی ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ آپ نے چیزیں دیکھی کتنی کامن ہے یہاں پہ بھی؟ یہاں پہ بھی کامن ہے, لیکن ایک چیز جو کامن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کی کلینزنگ رکھتے ہیں. کلینزر کا ہمیں پتہ ہے, اسکربس کا پتہ ہے, ان کو وہ چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو ہم لوگوں کی اسکن پہ جو ایکنی ہوتی ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ گندگی ہے یا کلاکڈ پورز ہیں, اس وجہ سے کیونکہ ہم ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی فلاں کریم استعمال کر لی, کبھی گورے ہونے کی کریم استعمال کر لی, تو وہ اس کے ریئیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا میک اپ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. بٹ وہاں پہ جو ہے نا وہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ
हाइजीन, जो बेसिक हाइजीन है ना, वहाँ पे लैक हो रहा है इस वजह से। इतनी कॉमन जो वहाँ पे चीजें वो यहाँ पे इस तरह नहीं है, वहाँ पे हाइजीन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीजें हैं। बिल्कुल, और सनबर्न का भी ज्यादा इशू है जो यहाँ पे है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। जल्दी से मुझे और हम सबको बताओ कि इस वक्त हमें अपनी स्किन केयर रूटीन में क्या चीज शामिल रखनी चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों से बच सकें। सो बेसिकली भी सर्दियाँ चल रही है, ड्राई मौसम है, खुश्क, तो हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल रखें क्योंकि हाइड्रेशन होती है। मॉइस्चराइजर अच्छा इस्तेमाल करें, जेल बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड हो, डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी स्किन टाइप है। यूजुअली जेल बेस्ड रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, उसको प्लीज़ स्किप ना करें। प्रॉपर क्लेंजिंग करें। अगर आप कहीं बाहर जाके मेकअप वगैरह कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि घर पे जब आप आके सोएं उससे पहले आपका फेस क्लीन हो। देन ट्राई करें स्लीपिंग मास्क इस्तेमाल करें, जो ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क होते हैं। ये 3-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर इसका भी इस्तेमाल है तो आपकी अगर स्किन का बेस भी क्लीन है ना तो वो हेल्दी स्किन है। अच्छा डॉक्टर दुआ, आप जब मैं अभी शुरू करी थी प्रोग्राम तो मैंने कहा कि ख़वातीन तो फिर भी डॉक्टर के पास चली जाती हैं, बता देती हैं और उनको तो ज़रा सा पिंपल भी निकल आए तो वो केयर करती हैं, लेकिन मर्द हज़रात नहीं करते। उनके लिए कोई अगर आप जो स्लीपिंग मास्क अगर कोई बताना चाहें, खासतौर से मर्द हज़रात जो हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए दोनों का ही सेम ही है, तो वो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए बताएं। एग्जैक्टली सेम ही है। मर्दों के लिए भी देखिए आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो जेंट्री है वो सब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे आर यूजिंग गुड फेस वॉश के। नहीं हमारी एक्नी प्रोन स्किन है तो हम एक्नी वाला फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ जो है वो एक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी रखें। एंड देन अगर आपकी स्किन नॉर्मल जो है उस पर अगर कोई दाना नहीं है, उस पर कोई धब्बा नहीं है, तो वो ऑलरेडी एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन है। गोरा स्किन होना या फिर कहते हैं ना जैसे शाइनी स्किन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन अच्छी है, क्योंकि वो तो आप ट्रीटमेंट्स करवा के भी हासिल कर सकते हैं। और जब आपने SPF की जिक्र किया कि वहाँ पे आप 90+ SPF जो इस्तेमाल करने की बात की, तो यहाँ सिटीज़ में हमें क्या करना चाहिए? 65-50+ इज इनफ, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। वहाँ पे यस 90+ ही। और ये गोरा कॉन्सेप्ट का जब जिक्र आपने किया है ना, तो अक्सर जो है ना मर्द भी मैंने देखा है वो जब चूज कर रहे होते हैं ना फेस वॉश, तो कहते हैं कि जिसमें फेयर कम्प्लेक्शन वाला कुछ जिक्र हो तो वो इस्तेमाल करें। तो क्या बेचने की स्कीम है, मुझे लगता है कि क्या हमें क्या प्रेफर करना चाहिए कोई भी फेस वॉश जो हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से? जैसे अगर मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ड्राई स्किन का ही जेल बेस्ड फॉर्म का क्लेंजर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर कोई फोम या क्रीम बेस्ड है तो मेरी स्किन ड्राई कर देता है मजीद, तो दैट्स नॉट गुड फॉर माय स्किन। अगर आपकी स्किन है तो कॉम्बिनेशन के लिए नॉर्मल क्रीम या फोम इस्तेमाल कर लें। अगर ड्राई स्किन है तो जेल बेस इस्तेमाल कर ले। अगर एक्नी वाली स्किन है एंड एक्नी प्रोन या फिर ऑयली स्किन है तो वो उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि फॉर ऑयल कंट्रोल या एक्नी प्रोन स्किन। अच्छा, जहाँ हम फेस वॉश की बात करें वहाँ बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, जो लोग सोचते हैं कि वो कहते हैं कि भाई साबुन जो है वो फेस के लिए सही नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट्स ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक है। डव जो है वो अच्छा एक सोप है, बेबी सोप है, लेकिन वो नहीं, अगेन वो प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो पाती। एक जो फेस वॉश है वो बनाई है उस चीज के लिए, तो वो दैट्स व्हाट आई रेकमेंड। यानी कि जब भी चूज करें कोई भी फेस वॉश तो अपनी स्किन टाइप से करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुआ, आज आप आई और आपने बताया कि किस तरह से हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और आपको कहूंगी कि ना सिर्फ स्किन का ख्याल रखें बल्कि अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा रहेगा और आप खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे भी आपके साथ खुश रहेंगे। तो खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।